السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین اجمعین، اما بعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کہ جس کے نگرانی میں تفسیر جلالین کے دروس نشست بہ نشست جاری اور ساری ہے، تو یہ آج کی ہماری سورہ حج کی دوسری نشست ہے کہ جس میں دوسرے رکوع کی تلاوت کے شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ بیاد حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان دروس کی نسبت ہم حضرت کی ذات کی طرف کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے فیضان کو جاری اور ساری عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف فإن أصابه خیر اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا والآخرة ذلك هو الخسران المبین۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر۔ بعض آدمی اس طرح اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ گویا کہ وہ کنارے پر ٹھہرا ہوا ہے، اور کنارے پر ٹھہرنے کا مطلب ہے کہ اے شکن فی عبادتی ہی، کہ وہ اپنی عبادت میں شک کرتے ہوئے علی حرف جبل فی عدم ثباتی ہی، جیسا کہ ایک پہاڑ کے کنارے ٹھہرنے والا مشکک ہوتا ہے کہ نہ جانے کب اور کس گھڑی پہاڑ سے کوئی ٹکڑا گرے اور جس سے مجھے نقصان ہو۔ تو جس طرح سے پہاڑ کے نیچے ٹھہرنے والا آدمی بے چین اور بے قراری کی کیفیت میں رہتا ہے، تو بعض لوگوں کی حالت بھی بس اسی طرح سے ہے کہ اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اللہ کے عبادات میں شک اور شبہ کے ساتھ وہ ٹھہرتے ہیں، یعنی دین مستقیم پر وہ پوری طور پر گامزن نہیں ہوئے، بلکہ ابھی بھی تردد میں ہے اور ابھی بھی وہ شکوک میں مبتلا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں انہی کے متعلق فرمایا کہ جس طرح سے پہاڑ کے کنارے ٹھہرنے والا ایک آدمی یہ بے چینی اور بے قراری کے عالم میں ہوتا ہے کہ نہ جانے کس گھڑی اور کس لمحہ کوئی پتھر اوپر سے گرے اور اسے نقصان پہنچائے، بس اسی طرح سے وہ آدمی اللہ کی عبادات میں ٹھہرتا ہے کہ کس وقت اسے موقع ملے کہ یہاں سے وہ جلدی سے جلدی بھاگ جائے۔ یعنی ایک آدمی کنارے پر ٹھہرنے والا اس طاق میں لگا رہتا ہے کہ موقع ملتی ہی بس وہ وہاں سے بھاگ جانے کی فراق میں رہتا ہے، اور وہ اپنے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب مجھے موقع میسر ملے کہ جو میں یہاں سے فوراً نکل جاؤں۔ تو کنارے پر ٹھہرنے والے آدمی کی یہ کیفیت عموماً ہوتی ہے، اور یہ کیفیت انسان کی عادتوں میں شامل ہے، جو کنارے پر ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور موقع پاتے ہی وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ، کامل ارادے کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ وہ اس معاملے میں داخل نہیں ہوا ہے۔ بس اسی طرح سے وہ لوگ بھی دین اسلام میں مستحکم طور پر داخل نہیں ہوئے ہیں، اور دین اسلام کی حلاوت ان کے دلوں میں صحیح طور پر نہیں اتری ہے، لہٰذا وہ لوگ داخل تو ہوئے ہیں لیکن تردد اور شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو دراصل یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی ایک قبیلے کے بارے میں جو مدینے میں آئے، اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد پھر انہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنے احوال کو دیکھا کہ اگر فائدہ مند ہے، مفید ہے کہ کھیتیاں اچھی ہو رہی ہے، بارش اچھے ہو رہے ہیں، یا پھر تندرستی ہے، جان و مال میں برکتیں ہیں، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دین اسلام لانے کی اس تمام برکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن ذرا برابر بھی انہیں نقصان ہو کہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، یا پھر جو ہے کوئی اور دیگر ذرائع سے نقصان ہو جائے، یا بارش کا سلسلہ رک جائے، تو اس طرح کی تھوڑی بہت بھی تکلیف اگر انہیں ہوتی تو وہ یہی سمجھ لیتے کہ یہ جو کچھ بھی تکلیف ہمیں آج جھیلنا پڑ رہا ہے، یہ سب اسلام لانے کی وجہ سے جھیلنا پڑ رہا ہے۔ تو بھلائی اور خیر میں وہ لوگ
اسلام کی طرف جاتے تھے اور برائی کی طرف بھی وہ دین اسلام پر ہی وہ اس کی ذمہ داری ڈالتے تھے کہ یہ نقصان ہمیں دین اسلام کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کنارے پر ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پش و پیش اور تردد میں ہے، علی حرف جبل، ایک پہاڑ کے کنارے پر، فی عدم ثباتہ، کہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ وہ وہاں پر ٹھہرا ہوا نہیں ہے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی خیر اگر اسے پہنچتا ہے، جیسا کہ صحت ہے، سلامتی ہے، فی نفس ہی، اس کی نفس میں، ومال ہی، یا اس کے مال میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، تو اطمئن بھی، تو وہ اس سے مطمئن ہوتے ہیں، اس دین سے، اسلام سے، شریعت سے مطمئن ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دین بڑا اچھا ہے، یہ دین ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور جب سے ہم نے اسلام لایا ہے اس وقت سے ہمیں فائدے ہی فائدے ہو رہے ہیں۔ اب اس کے برعکس، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اگر انہیں کوئی محنت، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچ جائے، محنت و سقم، کوئی بیماری پہنچ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، فی نفس ہی، اس کی جان میں، ومال ہی، یا اس کے مال چلے جانے کا کوئی ذریعہ بن جائے، انقلب علی وجہہ، تو وہ اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں، رجع علی الکفر، پھر وہ کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی والا دین ہمارے لیے اچھا تھا، کہ اس میں یہ تکلیفوں سے ہم بچے ہوئے تھے۔ تو اگر انہیں کوئی تکلیف، کوئی محنت اور مشقت کے حالات اگر سے دوچار ہونا پڑے، تو فوری طور پر وہ لوگ اپنے دامن کو سمیٹتے ہیں، اپنے چہرے کو پھیرتے ہیں، اور روگردانی کرتے ہوئے اپنے چہرے کو پھیر کر وہ کفر کی طرف داخل ہو جاتے ہیں۔ خسرت دنیا، تو وہ لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں دنیا میں بھی، بے فوات ما عملہ، کہ اسلام لانے کی وجہ سے جو انہیں ملنے والی تھی اس سے تو وہ لوگ محروم رہیں گے، والآخرت، اور آخرت میں بھی یہ لوگ خسارے میں ہوں گے، بالکفر، کفر کی وجہ سے، یعنی دنیا میں بھی یہ لوگ نقصان میں ہیں اور آخرت میں بھی یہ لوگ نقصان میں ہیں۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہی وہ خسران ہے، یہی وہ نقصان ہے جو واضح ہے، یہ نقصان انتہائی واضح ہے جو دنیا میں بھی ہے، اور آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزاؤں کے طور پر تیار کر رکھا ہی ہے۔ تو وقتی طور پر اگر وہ صبر کر لیں، وقتی طور پر اگر اسے برداشت کر لیں، تو پھر جیسا کہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانیوں کو لاتا ہے، مشکل کے ساتھ وہ آسانیوں کو پیدا فرماتا ہے، تو اگر وقتی طور پر کچھ مصائب آ گئے تو اگر اس کو برداشت کر لیتے، تو پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کو فتح مبین سے نوازا، صدائے اسلام عرب سے نکل کر عجموں تک گئے، اور پورا عرب اسلام کے جھنڈے تلے آ گیا، اور پورے عرب کے باشندے کلمہ توحید کے اقرار کرنے والے بن گئے۔ تو اسلام کا کس قدر بول بالا ہوا اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے ہوئے قائم و دائم رہتے، تو یقیناً اسلام کی شجر جو مکمل طور پورے عرب میں جس کا سایہ پھیلا، تو اس سائے سے یہ لوگ لطف اندوز ہوتے، اس سائے سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے، لیکن یہ لوگ کفر کی طرف لوٹنے کی وجہ سے اس سائے سے بھی وہ محفوظ ہیں، اور اسلام اس سائے سے بھی وہ لوگ جو ہے دور رہیں گے، اور اسلام کی جو برکتیں ہیں اس سے بھی یہ لوگ محروم رہیں گے۔ تو رب تعالیٰ نے اسی مفہوم کا ذکر فرمایا کہ اگر بھلائی پہنچتی ہے تو یہ لوگ بہت کہتے ہیں کہ واہ واہ اسلام بہت اچھا ہے، اگر کچھ نقصان پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ اسلام بہت ہی برا ہے۔ تو یہ فطرت اور یہ حالات کسی کے نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں کے ایسی کیفیتیں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں پر بیان فرما دیا کہ ان لوگوں کی حالت ایسی تھی کہ اسلام لانے کے بعد خیر کے طلب پر، یہ خیر کے پانے پر اس طرح کے بول بولا کرتے تھے، اور کچھ شر اور کچھ نقصان کے پہلو کو دیکھ کر اس طرح کے بول بولا کرتے تھے۔ تو ایک مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بھلائیوں کے متلاشی ہوں اور وہ بھلائیوں کی طرف صرف جائے اور بھلائیوں کو کا دلدادہ ہو، اور کچھ وہ نقصانی کیفیت ان کے سامنے آ جائے تو فوراً وہ حیران اور پریشان ہو جائے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی برکتوں کے دروازے کھولا ہے، ان برکتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتوں سے اگر وہ لطف اندوز ہو رہا ہے،
تو بسا اوقات امتحان کی خاطر اگر کچھ مشکل گھڑیاں ان کے سامنے آ جاتی ہے تو انہیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، نہ کہ جزا اور فضا کرے، نہ کہ وہ چیخ و پکار کرے، نہ کہ وہ شکوہ شکایتیں اپنی زبان پر جاری کرے۔ تو ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ کا شاکر اور صابر بندہ بن کر رہے، آسانیاں ہوں اس پر بھی، مشکلات ہو اس پر بھی، اللہ کی نعمتوں کی اگر بوچھار اور بارش ہو رہی ہے تو شکر ادا کریں، اگر اللہ نے کسی محنت اور کسی تکلیف میں مبتلا فرمایا ہے تو وہاں پر صبر کا مظاہرہ کرے۔ تو اس صبر کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے اس صبر کی وجہ سے پھر کچھ خیر کو لائے گا، کچھ پھر بھلائیوں کے دروازے کو اس کے لیے کھولے گا۔ تو مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ اس کے دو کیفیتیں ہوں، وہ تردد اور شک میں ہو۔ تو رب تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں بھی نقصان میں ہیں اور آخرت میں بھی نقصان ہے جو دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس طور پر کہ وہ تردد میں ہے، شک میں ہے اور پشو پیش میں ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذلک هو الضلال البعید، کہ یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا یہ عبادت کرتے ہیں من الصنم، کس کی؟ بتوں کی، جو کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، یا کفار و مشرکین ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ما لا یضرہ، کہ یہ بت انہیں نہ کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، وَإِن لَّمْ يَعْبُدْهُ، اگر ان کی عبادتوں کو چھوڑ دیں، یعنی کفار اگر اپنے معبودوں کی عبادتوں کو چھوڑ دیں، کفار اگر مورتیوں کی پوجا کو چھوڑ دیں تو یہ مورتیاں انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ، اور اگر یہ لوگ اس کی عبادت کریں تو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ تو بت کی جو عبادتیں کرتے ہیں یہ کفار و مشرک، تو یہ بت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو عبادت کی وجہ سے انہیں کچھ فائدہ دے، اگر عبادت کو چھوڑ دیں تو کچھ نقصان پہنچا دے۔ تو واضح طور پر بتوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ یعبد من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، کہ وہ عبادت کرتے ہیں ایسے بتوں کی، ایسے مورتیوں کی، ایسے پتھروں کی جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، وما لا ینفعہ، جو نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ذالک هو الضلال، ذالک الدعاء هو الضلال البعید، اور یہ وہ عبادت ہے جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ ضلال البعید واضح طور پر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے حق سے، کہ حق سے یہ بہت دور کی گمراہی میں یہ چلے گئے کہ جو بتوں کی عبادتوں کے ذریعے، اس کی پوجا کے ذریعے یہ بہت دور کی گمراہی تک چلے جا چکے ہیں۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، وہ عبادت کرتے ہیں لمن ضرہ، اس کی جو اسے نقصان پہنچائے گا، لعبادتہ، اس کی عبادت کی وجہ سے، اقرب من نفعہ، ان نفع بتخیلہ، یعنی یہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی عبادت سے ہمیں کچھ فائدہ ملے گا، یہ صرف ان کا خیالی تصور ہے، ایک سوچ ہے جو ہمیں عبادت کی وجہ سے کچھ فائدہ ملے گا۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ان کا سوچنا ہے کہ عبادت کی وجہ سے ہمیں فائدہ ملے گا، سراسر غلط ہے۔ عبادتوں کی وجہ سے، بتوں کی عبادتوں کی وجہ سے انہیں کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ انہیں اور زیادہ نقصان ملنے والا ہے۔ یدعو لمن ضرہ، کہ وہ عبادت کرتے ہیں اس کی جو انہیں نقصان پہنچا دے۔ اب یہاں پر لمن میں جو لا ہے، یہ لا کو زائدہ مانا گیا ہے کہ یہ لام جو ہے اضافہ ہے، تو وہ اس کی عبادتوں سے نقصان پہنچائے۔ اقرب من نفعہ، تو ان کے فائدہ سے زیادہ قریب ہے کہ ان کے فائدہ سے زیادہ قریب ہے کہ یہ ان کو نقصان پہنچائے۔ تو یہ عبادتوں کے ذریعے خود نقصان سے اٹھا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لبئس المولا، یہ ان کے مددگار انتہائی برے ہیں، اور لبئس العشیر، اور ان کے جو ساتھی ہیں یہ بھی انتہائی برے ہیں۔ تو ان کا مولا بھی برا ہے اور ان کا جو ساتھی ہے وہ بھی برا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرما دیا کہ ایسوں کی بات کرتے ہیں کہ اس کا ضرر جو ہے بنسبت اس کے نفع کے زیادہ قریب ہے۔ کیا ہی برا ان کا کارساز ہے، اور کیا ہی برا ایسا رفیق ہے جو اپنے لیے وہ مددگار مانے ہوئے ہیں، اور اپنے لیے وہ ساتھی مانے ہوئے ہیں، اور اپنے لیے وہ شفاعت کرنے والے، بتوں کو شفاعت کرنے والے مانے ہوئے ہیں۔ یہ سب کے سب ان کے خیالی ہے، اور یہ سب کے سب باطل ہے، اور یہ سب کے سب غلط ہے اور انتہائی برا ہے۔
وہ ہوا عقب ذکر الشاکی بالخسران، اب یہاں پر اب تک جو ذکر ہوا ان لوگوں کا ذکر ہوا جو خسران میں ہے، جو نقصان میں ہے۔ خسران اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی نقصان کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا، انسان کی فہم و فراست سے زیادہ نقصان کو خسران کہا جاتا ہے، جو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ذکر کیا، چاہے وہ دین اسلام میں داخل ہو کر شک کریں، چاہے وہ بتوں کی پوجا کریں، چاہے وہ بتوں کو اپنا ناصر مانیں، حامی اور مددگار مانیں، تو تمام صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق نقصان کا ذکر فرمایا، خسران کا ذکر فرمایا۔ یہ سارے کے سارے نقصان میں ہیں اور سارے کے سارے خسران میں ہیں۔ تو نقصان عربی میں جسے خسران کا لفظ آیا گیا تو ایسے نقصان کو کہا جاتا ہے، ایسی تباہی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا تصور انسانی عقل میں محال ہو، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، وہ یہاں پر مراد لیا گیا ہے، تو اسے خسران کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کے بعد یعنی ان نقصان پانے والوں کے فوری بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے ثواب کا ذکر فرمایا کہ کیونکہ ہر شے اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے، تو رف الاشیاء بازدادہا، کہ اشیاء کی پہچانت اس کے ضد سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نقصان والوں کا ذکر ہوا، تو اب فائدے والوں کا ذکر ہوگا۔ یہاں پر اب گھاٹے کے سودا جن لوگوں نے کیا اس کا ذکر ہوا، اب جو لوگ نفع کا سودا کر رہے ہیں فوراً ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ مومنین کا ثواب اور مومنین کا اجر اور بدلہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور عمل صالح کرنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایمان اور عمل کا عموماً ایک ہی جگہ تذکرہ ہوتا ہے، ایک ساتھ تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ ایمان اور عمل دونوں بھی یوں سمجھیں کہ بڑا قریبی تعلق ہے، بہت ہی قریبی نسبت ہے دونوں کی، کیونکہ صرف ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو پھر وہ شخص جو ہے بد عملی کی وجہ سے اور بے عملی کی وجہ سے وہ شخص جو ہے اللہ کے عتاب کا مستحق ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سختی کا وہ مستحق ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ ساتھ اس نے عمل صالح بھی انجام دیا ہے تو فوراً پھر جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کا وعدہ فرمایا۔ تو ایمان کی بنیاد پر جنت میں تو ضرور داخل ہوگا، لیکن اپنے سزاؤں کو بھگتنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو عمل صالح جو ہے انسان کے جنت میں درجے کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے، اور ایمان انسان کو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور عمل صالح کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ فراہم فرمائے گا۔ تو ایمان اور عمل کا عموماً ایک ہی ساتھ ذکر ہوتا ہے، جو کہ بعض محدثین کے نزدیک یہ دونوں لازم اور ملزوم امر ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں، ان کے نزدیک لازم ہے اور ملزوم معاملہ ہے ایمان اور عمل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے وہ فرائض ہوں چاہے وہ نوافل ہوں، عمل صالح کریں، کہ جو لازمی ہے وہ عمل کریں، جو اضافی ہے وہ بھی کریں۔ تو لازمی کے ساتھ ساتھ اضافی کا تصور اس لیے ہے کہ جیسا کہ ہم فرض پڑھتے ہیں تو اس کے آگے پیچھے کچھ سنتیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ نوافل پڑھتے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر کچھ فرض میں کمی ہو جائے تو وہ سنت اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ حدیث شریف میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، چاہے وہ نمازوں کے اعمال ہوں، چاہے وہ روزوں کے اعمال ہوں، چاہے وہ زکوٰۃ کے اعمال ہوں، چاہے وہ دوسرے لازم اعمال ہوں، جب ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اگر کسی کے نامہ اعمال میں جو لازمی امور تھے، جو فرائض تھے، اگر اس فرائض میں کچھ کمی پائی جائے گی، کچھ فرائض میں کچھ نقص پایا جائے گا، تو اس کی جگہ پر ان کے نوافل کو لایا جائے گا۔ مثلا فرض نمازوں میں اگر کمی پائی جائے تو وہاں پر ان کے نوافلوں کو وہاں پر مکمل کرنے کے لیے فرض کی قائم مقام بنایا جائے گا۔ کسی کے زکوٰۃ میں کچھ کمی پائی گئی تو اس کے صدقہ نافلہ کو وہاں پر جوڑ دیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے قیاس کریں کہ جہاں بھی لازمی امور، لازمی طور پر جو کام ہمیں کرنے ہیں، اس کام میں اگر کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے یا کمی واقع ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کمی کی بھرپائی کے لیے اسی قسم کے، اسی جنس کی عبادت کو وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ شامل فرمائے گا کہ عبادات ہے، نماز ہے تو وہاں پر نوافل کو لایا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر روزہ میں کچھ کمی ہے تو نوافل روزوں کو وہاں پر لایا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر اموال زکوٰۃ میں کچھ کمی ہے تو اس کے صدقات کو اس مقام پر لایا جائے گا جو اس کے قائم مقام اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔
تو یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ جہاں پر لازمی امور درجہ فرض کے معاملات کو جب انسان انجام دیتا ہے تو وہاں پر کچھ اضافی طور پر کچھ جو ہے ایڈیشنل طور پر کچھ عمل وہاں پر ضرور کر لیا جائے تاکہ اس کے اندر کچھ کمی ہو جائے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ اضافی عمل کو وہاں اس کے قائم مقام لایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ فرض نمازوں کے آگے پیچھے ہم کبھی سنتیں پڑھتے ہیں یا پھر جو ہے کبھی روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، لیکن اس روزے کے باوجود بھی کبھی کبھی نوافل کا روزہ رکھا جاتا ہے، جیسے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور دیگر مواقع پہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے ماحول میں ہے کہ بعض لوگ نوافل کے روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جب زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں تو کچھ اضافی طور پر دے دیں۔ تو یہ اضافی طور پر دینا اس لیے بہتر ہے، اس لیے جو ہے فائدہ مند ہے کہ قیامت کے دن جب اصل میں جب کمی ہوگی، جب جو لازمی طور پر جو فرض کیا گیا تھا اس میں اگر کچھ کمی ہوگی تو وہ جو ہم نے اضافی عمل کیے ہیں ان اضافی عمل کو اس اصل کی جگہ پر لایا جائے گا، پھر اس کی وجہ سے اس انسان کے حساب و کتاب میں آسانی ہوگی، اور پھر وہ انسان آسانی کے ساتھ اللہ چاہے تو اس کی مغفرت اور نجات ہوگی۔ تو یہ قاعدہ اور یہ اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ ترمذی شریف وغیرہ کی احادیث شریف ہے کہ حضور نے یہ حدیث وہاں پر بیان فرمائی کہ لازمی طور پر جو کام ہے انسان کے ذمے میں، تو اگر اس میں کچھ کمی ہو جائے تو اسی جنس کے عملوں کے ذریعے سے اس کی بھرپائی قیامت کے دن ہوگی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، چاہے وہ فرائض میں ہو چاہے وہ نوافل میں ہو۔ عمل صالح کو یہاں پر جو ہے صاحب جلالین نے دو قسمیں بیان فرمائی، فرض اور نفل۔ فرض یہ ہے جو دلیل قطعی سے جو ثابت ہوتے ہیں، وہ فرض ہے جس کا کرنا ہر مسلمان پر لازمی طور پر ہے، اس کا انکار بھی کفر ہوتا ہے۔ البتہ نوافل اسے کہتے ہیں جو اضافی طور پر ہو اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ آپ کرتے جائیں، کتنا بھی کریں وہ کم ہے، اور اعلیٰ درجات کے حصول کے لیے یہ عمل کیے جاتے ہیں، تو نوافل کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو نوافل بھی کرتے رہیں، اور فرائض تو وہ جو لازمی ہے اور جو اس کی ایک متعین ہے مقدار ہے اس کو بھی ادا کریں۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے فرائض کے طور پر یا نوافل کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک وہ لوگ، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرمائے گا جنات یعنی باغات میں، جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ کبھی جنت کو جنات بھی لایا جاتا ہے، باغات بھی لائے جاتے ہیں۔ جنت کے دراصل معنی ہے باغ، جنت کے معنی ہے بستان، تو در حقیقت اس کے لغوی معنی ہے چھپی ہوئی چیز۔ جنہ یا جنوں کے معنی عربی میں ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی شے کو جنہ کہا جاتا ہے یا جنہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ جنوں کو جن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے جنت بھی چھپی ہوئی ہے، اس لیے اس کو جنات کہا جاتا ہے یا جنہ کہا جاتا ہے۔ تو جنہ کے لغوی معنی ہے چھپی ہوئی چیز، چھپی ہوئی شے، جیسا کہ جن ہے اسے ہم جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی ہے، اس مخلوق کو ہم عموماً دیکھ نہیں سکتے، تو اس لیے وہاں پر جو ہے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہماری نظروں سے وہ چھپی ہوئی ہے، اس لیے اسے جنت کہا جاتا ہے۔ اور جنت کے معنی ہوتے ہیں باغ، جنت کے معنی ہے ایک بستان اور حدیقہ، لیکن یہاں پر جنت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جنت، اللہ کی بنائی ہوئی وہ جنت کہ جس میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اور جیسا کہ یہ کہا گیا کہ کوئی آنکھیں ایسی نہیں ہیں جو ایسا دیکھا ہو، اور کوئی دل نہیں ہے جو ایسا جو اس کے متعلق جو تصور کر سکا ہو، اور کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو اس کو سن سکا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے اس کی جنت کی یہ مثال فرمائی، لا عین رأت، کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا، ولا آذان سمعت، کوئی آنکھوں نے نہیں سنا، اور کسی کے دل میں اس کا وہم و خیال تک نہ آیا۔ تو یہی اس کی تعریف ہے کہ اس کے اصل اشیر یا اس کی مثال ہی نہیں ہے، تو پھر کس طرح سے اس کو بیان کیا جائے؟ اگر جنت کا تذکرہ جاننا ہے تو سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت انداز میں وہاں پر اللہ نے جنتوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو بہرحال وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت جو اللہ نیکوکاروں کے لیے بنایا ہے، ایمانداروں کے لیے بنایا ہے، اور اہل ایمان کا مسکن ہے، اور مومنین اور موحدین کا وہ ٹھکانہ ہے۔
تو اس جنت کی بات ہو رہی ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ان کو اپنے بنائے ہوئے مخصوص باغوں میں جنت میں داخل فرمائے گا، جس میں بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن جنت کی جو ایک سب سے اہم ترین خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یا اس کے نیچے سے نہر کے پانی جاری ہوں گے، یا نہر ہی خود جاری ہوگا۔ اس کی کیا کیفیت ہوگی، علماء نے اس کو متعدد انداز میں بیان فرمایا ہے، لیکن ہم صرف ایمان لاتے ہیں کہ بہرحال وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نہروں کو مختلف شکلوں میں وہاں پر وہ جاری فرمائے گا، جیسا کہ جنت کے نہروں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے سورہ محمد وغیرہ میں، کہ وہاں پر اللہ نے جنت کے میں متعدد چیزوں کے نہر کو جاری کر رکھا ہے۔ پانی کا نہر ہے، شہد کا نہر ہے، اور دودھ کا نہر ہوگا، اور شراب طہور کا نہر ہوگا۔ تو یہ 4 نہروں کا تذکرہ ہمیں قرآن مقدس میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید متعدد نہریں ہیں جو اہل جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص طور پر بیان فرمایا ہے۔ تو جس کے نیچے سے نہر جاری ہے، ان اللہ یفعل ما یرید، در حقیقت جو ہے یہ کلمات کا لایا جانا کہ جس کے نیچے سے نہر جاری ہے، تو عرب میں جو لوگ کھیتیاں کرتے تھے، کھجور کے باغات عموماً ہوتے تھے، یا پھر اور دیگر باغات، انگور وغیرہ کے باغات ہوتے تھے، تو ان باغوں میں جس باغوں سے وہ نہر جاری ہو جائے، جس باغوں کے نیچے سے جو ہے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے، تو وہ باغ جو ہے بڑا خوبصورت تصور کیا جاتا تھا۔ عرب والوں کے مزاج میں اس باغ کی بڑی اہمیت تھی، بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور بڑی قیمتی باغ ہوتے تھے۔ تو اہل عرب جو ہے ان باغوں کے بڑے قدرداں تھے، اور بڑا تعجب کے انداز میں اس باغوں کو وہ لوگ دیکھتے تھے، ایسے باغوں کو کہ جس میں نہر آ جائے، ایسے باغ جس میں پانی کے نالے آ جائے۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہنوں کے مطابق یہ کلام کو یہاں پر جو ہے جاری فرمایا کہ جس طرح سے تمہارے کھجور کے باغوں میں اگر پانی کا نہر آ جاتا ہے تو تم بڑے خوش ہو جاتے ہو، بس اسی طرح سے سمجھو کہ قیامت کے دن بھی جو اللہ نے مخصوص جنت بنایا ہے وہ بھی کچھ اسی طرح سے ہوگا۔ ان کے ذہنوں کے مطابق ایک سمجھنے کے لیے ایک تعبیر ہے، باقی جنت کے نہروں کو دنیا کے باغوں سے کوئی نسبت نہیں ہے، اور کوئی جو ہے اس کی مثال نہیں ہے کہ کیا اسی طرح سے ہوگا۔ بہرحال اس سمجھنے کے لیے ان کے تصور میں جو بات بیٹھی ہوئی تھی، اس تصور کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تصور کی عکاسی فرمائی یہاں پر، ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ من اکرام من یطیعہ، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی وہ جنت میں جس طرح کے باغات چاہے گا وہ جاری فرمائے گا، یا پھر جو ہے من اکرام من یطیعہ، کہ وہ عزتوں سے نوازتا ہے اس کو جو اس کے مطیع اور فرما بردار بندے ہوتے ہیں، وہ اہانۃ من یعصیہ، اور اس کی تذلیل فرماتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اطاعت گزار بندوں کو عزت و اکرام سے نوازتا ہے، اور عاصی اور نافرمان بندے کو ذلت سے نوازے گا، اور اس کے مقدر میں ذلتیں لکھی جائے گی۔ تو یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ہم اپنے اطاعت گزاروں کو عزتوں سے نوازیں گے، اور جو نافرمان ہے اس کو ذلت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو عزتوں اور ذلتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، جیسا کہ یہی مفہوم ہم دیر جگہ دوسری مقام پہ پڑھتے ہیں، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے۔ خیر اور خوبی، خیر و شر سب اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ من کان یظن اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہاں سے ایک الگ مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ من کان یظن اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہرگز اپنے نبی کی مدد نہیں فرمائے گا، یعنی اس کے پس منظر میں یہ بات ذہن میں رہے کہ مشرکین نے مکہ اور دشمنان اسلام آغاز اسلام میں یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی طاقت اور بڑھتی ہوئی قوت سے یہ لوگ خائف تھے، اور حسد اور جلن سے آپس میں اس طور پر حسد اور جلن تھا ان کے دلوں میں، گویا کہ یہ جل رہے تھے اور گمان کر رہے تھے کہ کسی دن ایسا ہوگا کہ اللہ اپنی مددوں کو بند فرما دے گا، مدد کے دروازوں کو روک دے گا۔ تو یہ لوگ گمان کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گمان کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ جو گمان کرتے ہیں ان کا گمان باطل ہے، ان کا یہ گمان کرنا سراسر یہ جھوٹ ہے، بطلان ہے،
کہ من کان یظن، جو یہ گمان کرتا ہے، اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہرگز اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں فرمائے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ یعنی یہ لوگ جل جل کر اور حسد سے یہ کہا کرتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کو کسی نہ کسی دن چھین لے گا اور مدد کو روک دے گا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے مدد کے دروازے اپنے نبی کے لیے بند کر دے، اپنے رحمت کے دروازے اپنے نبی کے لیے بند کر دے۔ تو یہ کفار یہ چاہتے ہیں، اور جب اللہ اپنے نبی کی مدد کا فرماتا ہے تو یہ لوگ حسد اور جلن سے بالکل ڈوبے جاتے ہیں، اور حسد اور جلن سے ان کا سینہ پھٹا جاتا ہے۔ تو یہ جو ان کی کیفیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ ایک ہے طریقہ، اگر تمہیں اس حسد اور جلن سے بچنا ہے، تم اگر چاہ رہے ہیں کہ اس حسد اور جلن سے ہم بچیں، تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ تم خود مر جاؤ۔ جب تمہیں موت ہو جائے گی تو اللہ کی اور نبی کی جو تعلق ہے، اس تعلق کو تم دیکھ نہیں سکو گے۔ جب تمہاری موت ہو جائے گی، تم جب مر جاؤ گے، تو پھر اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے نبی پر رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کو وہ کشادہ فرمائے گا، اپنے مدد کے جو اعلان فرمائے گا، ان کی اس مدد کو تم نہیں دیکھ پاؤ گے، تو تمہیں حسد بھی نہیں ہوگی اور جلن بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال فرمایا کہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، چاہیے کہ یہ لوگ آسمانوں تک ایک رسی لٹکا دیں، آسمان میں پہنچنے کے لیے ایک رسی لٹکا دیں۔ تو آسمان سے مراد یا تو اصل آسمان ہے جو ہمارے اوپر ہے، یا پھر جو ہے گھر کا چھت بھی مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ آسمان در حقیقت کہتے ہیں ہر بلند چیز کو آسمان کہا جاتا ہے، بلندی کو سما یا سماوات کہا جاتا ہے۔ تو آسمان کو بھی آسمان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بلند ہے اور اونچائی پہ ہے، اس لیے اس کو آسماں کہا جاتا ہے۔ تو چھت کو بھی جو ہے آسمان کہا جا سکتا ہے لغت کے اعتبار سے، کیونکہ وہ بھی اونچائی پہ ہے، وہ بھی ہمارے سروں پہ ہے، اونچائی پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہیے کہ یہ اصل آسمان سے یا پھر جو ہے گھر کے چھتوں سے ایک رسی لٹکائیں، یشد فیہ، اور اس کو باندھ دیں، وفی عنقہ، پھر اس کے بعد اس کو لٹکا کر اپنے گلے میں باندھ لیں، پھر ثم لیقطع، پھر اس سے کے ذریعے سے وہ لوگ پھانسی لے لیں۔ تو آسمان سے لٹکے ہوئے رسی یا گھر پہ جو ہے لٹکائے ہوئے رسی سے یہ لوگ کیا کریں، خودکشی کر لیں، پھانسی لے لیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ لوگ پھانسی لیں گے تو جو مر جائیں گے، جب یہ مر جائیں گے تو پھر انہیں حسد بھی نہیں ہوگی، جلن بھی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے لیے مدد کے دروازوں کو بند کر دے اور اپنے نبی کی مدد کو وہ چھوڑ دے، یہ تو نہیں ہوگا۔ البتہ لوگوں کو اگر حسد و جلن سے بچنا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جو وہ خودکشی کریں اور مریں، تو پھر جو ہے وہ حسد اور جلن سے وہ دور چلے جائیں گے، اور حسد جلن انہیں اب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کیونکہ ان کی موت ہو چکی ہوگی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سے ان کا آسمانوں پہ جا کر رسی لٹکانا اور وہاں سے جو ہے مدد کے دروازوں کو کاٹ دینا، مدد کے رسی کو کاٹ دینا، یہ ناممکن ہے۔ یہ آسمان پہ کبھی جا نہیں سکتے اور اللہ کی مدد کو یہ کاٹ نہیں سکتے۔ بس اسی طرح سے جب یہ کاٹ نہیں سکتے تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے لیے رحمت کے دروازوں کو اور مدد کے دروازوں کو بند کر دے گا، یہ نہیں ہو پائے گا۔ تو اس طرح کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات استعارے طور پر یوں دیا جاتا ہے کہ ناممکن سی چیز کو ذکر کیا جاتا ہے، تو کوئی ناممکن اس طرح سے اگر ہو تو ایسا ہو جائے گا۔ مثلا اس 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذکر فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اس وقت جب سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل ہو جائے گا تو جنت میں داخل ہوں گے۔ سوئی کے سوراخ سے کبھی اونٹ داخل ہوگا نہیں تو یہ جنت میں داخل ہوں گے نہیں۔ تو اس طرح کے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ متعدد مقام پر ذکر فرماتا ہے، یہ بلاغت کی اقسام ہوتی ہے۔ تو یہ آسمان پہ جا نہیں سکتے، وہاں سے رسی لٹکا نہیں سکتے، پھر وہاں سے جو ہے مدد کے رسی کو کاٹ نہیں سکتے۔ جب یہ ہوگا نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مدد کے دروازوں کو اپنے نبی کے لیے ہرگز بند نہیں فرمائے گا۔ اگر بند کرنا ہے تو پھر یہ کام کرے، اور یہ وہ کام ہے جو یہ کبھی کر نہیں سکتے۔ ثم لیقطع، تو چاہیے کہ وہ لیختنق بھی، اس کے ذریعے سے وہ پھانسی لے لے۔ یختنق کے معنی ہے پھانسی لینا، کہ اختنق یختنق کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ پھانسی لے لے، بأن یقطع نفسہ من الارض، کہ اس کے ذریعے سے وہ زمین پر لٹک جائے، کما فی الصحاح، جیسا کہ احادیث کی کتابوں میں اس کی تشریح یوں ہی کی گئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، فلینظر، پھر وہ انتظار کرے، پھر وہ دیکھے کہ حل یذہبن کیدہ ما یغیظ، کہ جس چیز کی وجہ سے انہیں غصہ آتا تھا، جس چیز کی وجہ سے انہیں جلال آتا تھا، جس چیز کی وجہ سے وہ جلتے تھے، تو یہ اس کا جلنا یا اس کا غصہ کرنا
یا پھر جو ہے اس کا حسد کرنا یہ ختم ہوا یا نہیں ہوا، یہ دیکھیں اس کے بعد وہ لوگ۔ تو فلینظر، تو غور کرے، اس پھانسی کے بعد وہ غور کرے، دیکھے کیا اس کا غصہ ختم ہوا، کہ اس کی جو چاہت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد رک جائے دنیا اور آخرت میں، تو یہ جو ہے مدد رکی، تو یہ اس کے بعد پھانسی کے بعد یہ غور و فکر کرے تو یقیناً اس کا جو حسد ہے اور اس کا جو جلن کا جو پیمانہ ہے یقیناً یہ کم ہوگا، کیونکہ اب یہ اللہ کی مددوں کو دیکھ نہیں سکیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو کچھ راحت تو مل ہی جائے گی۔ تو فلینظر، تو وہ غور کرے، دیکھے گا کہ حل یذہبن کیدہ، کہ ان کا جو مکر و فریب تھا وہ ختم ہوا یا نہیں ہوا، فی عدم نصرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ لوگ چاہ رہے تھے اللہ کے نبی کی مدد نہ کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ ہو، اللہ اپنے مدد کو روک لے، یہ جو ان کی چاہت تھی، ما یغیظ، اور اس سے وہ غصہ کرتے تھے، اسی کی وجہ سے وہ جلال آتا تھا، تو اب یہ رک گیا ہوگا، یہ غور کرے، یہ فکر کرے، دیکھیں۔ منہا المعنی، اس کا معنی یہ ہے کہ فلیقتنق غیظا، مطلب یہ ہے کہ وہ غصے کی وجہ سے وہ کہ اللہ کے نبی کی مددوں کو دیکھ نہیں سکتے، تو پھر یہ کریں کہ وہ پھانسی لے لیں، غیظا منہا، اس سے اس غضب کو دور کرنے کے لیے، اس غصے کو دور کرنے کے لیے، فلا بد منہا، تو ضروری ہے کہ یہ کریں، اگر یہ نہ کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد کے دروازوں کو اپنے نبی کے لیے جاری و ساری رکھے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ذکر فرمایا، خلاصہ کلام ہی ہے کہ یہ کفار کتنا بھی حسد کر لیں، کتنی بھی جلیں، کتنے بھی جو ہے ان کے دل میں چوٹ پڑیں، اس تمام کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کو کبھی نہیں روکے گا۔ تو یہاں پر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ دنیا میں اور آخرت میں ہم اپنے نبی کی مدد فرمائیں گے، اپنے نبی کے لیے مدد کے دروازوں کو ہم ہمیشہ کشادہ رکھیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کلام مقدس میں اپنے نبی کے ساتھ کہ اے حبیب، ہم آپ کی دنیا میں اور آخرت میں ہر طرح سے مدد فرمائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ کا ایک مضبوط وعدہ ہے اپنے نبی کے ساتھ، اور اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے، اپنے نبی کے دین کی جو ہے اشاعتوں کے لیے، اور اپنے نبی کے مقام اور مرتبے کو اعلیٰ کرنے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے نبی کی مدد کرتے رہیں گے، چاہے اس کی وجہ سے کوئی جلیں، چاہے اس کی وجہ سے کوئی حسد کریں، چاہے اس کی وجہ سے کوئی کسی کو کچھ نقصان ہو رہا ہو تو وہ نقصان میں پڑیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ اپنے نبی، اپنے حبیب کی امداد، اپنے نبی کی مدد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جاری و ساری رکھے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اسی طرح سے ہم نے اس کو نازل کیا آیات بینات، اور ہم نے دوسری نشانیوں کو ہم نے نازل کی، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے، اس کو ہدایتوں سے نواز دیتا ہے۔ یعنی کذالکہ کے معنی ہے کہ مثل انزالنا الآیات السابقۃ، جیسا کہ سابق میں ہم نے جو چند آیتیں جو تلاوت کی، تو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سابقہ آیتوں کو نازل فرمایا ہے، تو انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، قرآن مقدس کو، باقی کو، جس طرح سے ہم نے ان چند آیتوں کو نازل فرمایا، اسی طرح سے ہم نے پورے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو سابق میں جو آیتیں گزری ہے، یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، اسی طرح سے سارا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ آیات بینات، کہ یہ واضح ترین آیتیں ہیں، واضح ترین نشانیاں ہیں، ظاہرات الحال وان اللہ یہدی من یرید، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے من یرید، اس کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ یعنی ہدایت کے معاملے اللہ کے ساتھ متعلق ہیں، ہدایت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا سے بندے کی مقدر کی جاتی ہے، ورنہ کوئی انسان اپنے طور پر کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، صرف وہ اللہ کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی چاہت کے مطابق جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے ہدایت مقدر فرماتا ہے اس کو ہدایت ملے گی۔ یہ اور بات ہے کہ ہدایت کا ذریعہ آپ بنیں گے، تو انسان ہدایت کے ذریعے بن سکتے ہیں، لیکن ہدایت کا ملنا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے، ہدایت کو نازل فرما دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔
تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، ہادو کے معنی ہیں یہودی ہونا، وہم الیہود، اور یہ جماعت یہود جو مشہور جماعت ہے وہ مراد ہے، اور سابعینہ، اور ایک جماعت سابعی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ طائفۃ منہم، کہ یہودیوں کی ہی ایک جماعت کا نام جو ہے سابی ہے، والنصارى، اور یہ نصارہ، والمجوس، اور یہ مجوس، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو شرک کیے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ 5 جماعتوں کا ذکر فرمایا، ایمان والوں کا ذکر اور 5 جماعتوں کا ذکر، یہودی ایک جماعت، سابی دوسری جماعت، نصارہ تیسری جماعت، اور مجوس یہ چوتھی جماعت، اور اشرکو اور یہ 5ویں جماعت۔ تو رب تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ ان 5 جماعتوں کا ذکر فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودیت اختیار کیے، نصرانیت اختیار کیے، اور نصارہ ہوئے، مجوس ہوئے، اور شرک کیے، اور سابی ہوئے، تو اب ان جماعتوں کا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ چاہے وہ ایمان والوں کی جماعت ہو، چاہے ان 5 کی جماعت ہو، ان کا کیا بنے گا؟ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جماعت والوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، کہ قیامت کے دن ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ کس طرح کا فیصلہ؟ بِإِدْخَالِ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ وَغَيْرُهُمْ النَّارِ، کہ اس طور پر کہ مومنین کو، جماعت مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو اس کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سب کو جہنم میں داخل فرمائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ذکر فرمایا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا مومنین کے ساتھ کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں پر جو ہے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا، اور جو ایمان والوں کے علاوہ جو دیگر جماعتیں ہیں، چاہے وہ ہزاروں جماعت کیوں نہ ہو، یہاں پر 5 جماعتوں کا ذکر کیا گیا، چاہے وہ اس کے علاوہ بے شمار جماعت کیوں نہ ہو، لا تعداد جماعت کیوں نہ ہو، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ نے مومنین کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، اور مومنین کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سب کے لیے جہنم کا ذکر فرمایا، جہنم کا وعدہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان تمام جماعت والوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو کیا ہے جاننے والا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے جو اس کے علم میں نہیں ہے، چھپی ہوئی ہو، کوئی ایسی شے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ من عملہم، تمام لوگوں کے عملوں کو، تمام جماعت والوں کے عمل کو، تمام فرقوں کے، تمام مذاہب والوں کے عملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، اور یہ اس کے علم میں ہے۔ عالم بہ، یہ اس کو جاننے والا ہے، وہ جماعت اس نے کچھ عمل نہیں کیا ہے پھر بھی وہ جان رہا ہے، اور وہ عمل کیا کرنے والا ہے اس کو بھی جاننے والا ہے۔ آج ہم نے جو عمل کیا اللہ اس کو بھی جان رہا ہے، اور کل جو ہم عمل کریں گے اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ لیکن وہ شہید کے معنی یہاں پر یہ ہے کہ علم و مشاہدہ، علم مشاہدہ کے معنی یہ ہے کہ وہ عمل ظاہر ہو جائے، وہ عمل ظاہر ہو جائے تاکہ وہ حجت بن جائے، کہ قیامت کے دن کفار کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو پیدا نہ کر کے یا اس کا عمل کو صادر نہ کر کے اس کو جہنم میں ڈالتا، تو یہ کفار وہاں پر یہ کہتے کہ اے اللہ ہم نے تو عمل ہی نہیں کیا، پھر تو نے ہمیں سزا کے طور پر جہنم کیوں دی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ وہ شخص جو ہے جہنمی ہے۔ کیوں جہنمی ہے؟ شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے وہ جہنمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کے عمل کو ظاہر فرمایا، اس کے عمل کا صدور فرمایا کہ اس کا عمل اس سے صادر ہوا، پھر اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ علم مشاہدہ میں آ گیا، تو اس کا علم جو ہے مشاہدے میں آ گیا۔ اب وہ انکار نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے اپنے عملوں کو کر چکا ہے، اس کا عمل اس کے ذات سے صادر ہو چکا ہے اور اس کا عمل ظاہر ہو چکا ہے، لہذا وہ انکار نہیں کر پائے گا۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کے عملوں کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے، مضمون یہ ہے کہ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، بڑی فکر کا مضمون ہے اور بڑی فکری آیت ہے، اور انسان کو خاص کر مومنین کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے یہ آیت مبارکہ۔
کہ مومنین اس آیت مبارکہ سے درس حاصل کریں، سبق حاصل کریں کہ رب تعالیٰ کا یہاں پر کس قدر عظیم پیغام بندے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ الم تر ان اللہ یسجد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نہیں جانتے؟ الم ترا کے معنی ہے یہاں پر یعلم، الم ترا کے معنی ہے یہاں پر تعلم، کہ اے نبی کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات من فی الارض، کہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر شے، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سجدے میں یاد کر رہی ہے۔ تو ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے۔ تو ہر شے کے سجدے کا ذکر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ زمین اور آسمان کے ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ ہر شے، ہر چیز، ہر ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہا۔ تو اب سجدے کے معنی سمجھیں کہ سجدہ کہتے ہیں لغت میں الانقیاد، انقیاد کے معنی ہے کہ اطاعت کرتے ہوئے جھک جانا، اس کی فرما برداری کرنا، یہ ہے سجدہ۔ سجدے کے لغوی معنی، انقیاد کے معنی ہے جھکنا، گردن کو جھکا دینا، حکم کو مان لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، یہ سجدہ ہے۔ لیکن شریعت میں سجدہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وضع الجبہتی علی قصد العبادہ، کہ انسان اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھیں اور نیت عبادت کی ہو، یعنی عبادت کے نیت سے پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام سجدہ ہے۔ تو جو مومن ہے، جو انسان ہے، انسان کو اس طرح کے سجدے کا حکم دیا گیا، اور جو اس کے علاوہ دیگر مخلوقات ہے ان مخلوقات کو اس کی حیثیت کے مطابق انہیں سجدے کا حکم دیا گیا۔ جیسا کہ علماء نے فرمایا کہ ہر شے کے سجدے کا مطلب یہ ہے کہ درختوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قیام کی حالت میں ہے، اور ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع کی حالت میں ہے، اور ہم حشرات الارض، سانپوں کو، بچھوؤں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سجدوں کی حالت میں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات کے عبادتوں کا مجموعہ بنا کر نماز کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ سبحان، کہ کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قاعدہ میں ہے، لیکن انسان کی کیفیت، انسان کی عبادت کی حالت تمام میں ہے کہ وہ قیام بھی کرے گا، وہ رکوع بھی کرے گا، وہ قیادہ بھی کرے گا، اور وہ سجدہ بھی کرے گا۔ تو تمام مخلوقات کی، تمام اشیاؤں کی عبادتوں کا مجموعہ نماز کی شکل میں اللہ نے انسان کو عطا کی ہے۔ تو ہر شے اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج ڈوب کر کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج ڈوب کر عرش الہی کے نیچے جا کر وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر وہ سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ سے وہ اجازت مانگتا ہے کہ رب تعالیٰ کیا میں پھر طلوع ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت کے بعد اسے طلوع ہونے کی اجازت عطا فرما دیتا ہے۔ تو سورج اپنے رب کو جا کر، اپنے رب کے پاس عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کو چاہتا ہے کہ اے اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ اس کو حکم دیتا ہے کہ تو اسی طرح سے غائب رہ، پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر تو نکل جا، طلوع ہو جا۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے وہ سجدہ ریز ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جہاں سے آیا تھا بس اسی مقام پر نکل جا۔ تو یہ وہی وقت ہوگا کہ جب یہ مشرق میں سے نکل کر مغرب میں ڈوب رہا ہوگا، اور اسی ڈوبنے کے درمیان وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا کہ تو لوٹ جا، تو پھر وہ اچانک وہ سورج اللہ کے حکم پاتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، مغرب سے وہ نکل پڑے گا۔ پھر یہ اس وقت ہوگا جب قرب قیامت اور توبہ کے دروازے بند ہونے کی جو علامتیں ذکر کی گئی ہے، یہ اس وقت ہوگا۔ تو بہرحال سورج بھی اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہے، والنجوم، اور یہ جتنے بھی ستارے ہیں یہ سب کے سب اپنے رب کو سجدہ کر رہا، والجبال، اور اونچے اونچے پہاڑ یہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا،
والشجر، اور جتنے بھی یہ درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے، والدواب، اور یہ جتنے بھی جانور اور چوپائے نظر آتے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے۔ سجدے سے مراد یہاں پر وہ جو میں نے کہا کہ لغوی سجدہ، کہ اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کے فرما برداری ہے، اللہ کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ درخت کو ہوا چلنے کا اللہ نے حکم دیا تو وہ ہوا بالکل وہ حرکت کرنی ہے، اگر اللہ نے اس کو بند کر دیا تو وہ بالکل اپنی حرکتوں کو روک لیتی ہے، روک لینا ہے۔ تو یہاں پر ہر چیز اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا ہوا ہے، طوعاً و کرہاً، کچھ ایسے ہیں جو خوشی سے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مجبوری میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اطعنا، کیا تم نے ہماری اطاعت کی خوشی سے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ طاعین، ہم نے خوشی سے آپ کی اطاعت کی، اے رب تعالیٰ ہم نے خوشی سے تیری اطاعت کی۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ہر شے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی گردنوں کو جھکا رہا ہے۔ یخضعوا بما یراد منہ، کہ وہ عاجزی اور انکساری کرا جو کچھ اس سے مراد لیا جائے۔ وہ کثیر من الناس، اور بہت سے لوگ ہیں اس کے ساتھ ساتھ، یعنی ان چیزوں کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بے شمار لوگ سجدہ کر رہے ہیں، وہم المؤمنون، وہ مومنین ہیں، بے زیادت علی الخضوع فی سجود الصلاۃ، کہ ان کی خشوع اور خضوع تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے، ان کی عاجزی سب سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان اپنے سب سے اعلیٰ مقام کو، سب سے اعلیٰ شے کو اپنے رب کے لیے جھکا دیتا ہے۔ سجدہ انتہائی تذلل کا نام ہے، اور انسان اپنی اشرف چیزوں کو زمین پہ جھکا کر یہ اپنی عاجزی کا اعلان کرتا ہے اور اپنی ذلالت کا اعلان کرتا ہے اور اللہ کے کبریائی کا اقرار کرتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کچھ عبادت نہیں۔ تذلل یعنی ذلت، اس سے بڑھ کر اگر کچھ اور ہو سکتا تھا تو وہ بھی ہوتا تھا، لیکن انسان اپنے اشرف اعضاء، انسان کا اشرف اعضاء چہرہ ہے، سر ہے، سر ہے کیونکہ سر سے انسان دیکھتا ہے، سر ہے وہاں پر انسان کے کان ہے، انسان کی زبان ہے، غور و فکر کرنے کے لیے دماغ ہے۔ تو انسان کے تمام اہم ترین شے انسان کے سر میں موجود ہے، اور اسی اپنے اہم ترین مقام کو زمین پہ جھکا کر یہ اعلان کرتا ہے کہ رب تعالیٰ میں عاجز و بے بس، میں مجبور و لاچار، میں ذلیل اور حقیر، رب تعالیٰ تو ہی بڑا، سبحان ربی الاعلیٰ، کہ تیری ہی ذات سب سے بلند اور بالا ہے، تیری ہی ذات سب سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو سجدے میں پاتا ہے تو اس کی برات کا اعلان فرما دیتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس بندے کے گناہوں کو اس سے نکال پھینکو، میرے رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ یہ میری بارگاہ میں میری بڑائی کا اعلان فرما رہا ہے اور اس کے نام اعمال میں گناہ۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کے نام اعمال سے گناہوں کو نکال کر ہٹا دو، تو فرشتے اس کے نام اعمال سے گناہوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو انسان کو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت دی گئی، اور وہ تمام مخلوقات سے بڑھ کر عاجزی و انکساری کرنے لگا۔ وہ کثیر حق علیہ العذاب، اب اس کے برخلاف بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ عذاب کا کلمہ حق ہو چکا ہے، اور عذاب کا جو اللہ کا عذاب کا کوڑا ہے ان پر برسنے والا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہیں، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے رب کے سامنے جھکنے سے باغی بنے ہوئے۔ تو ان بغاوت کی وجہ سے کیا ہوگا؟ حق علیہ العذاب، ان پر عذاب کے کوڑے تو برسیں گے، اگرچہ کہ یہ لوگ ہم الکافرون، یہ کافر کفار ہیں، انہوں نے انکار کیا، لأنہم ابوا السجود المتوقف علی الایمان، یہ سجدے سے انکار کیا ہے اور اسلام لانے سے یہ رکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے سجدے سے انکار کیا، اس وجہ سے ان پر عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ اور وہ ایمان والا جو اقرار کرنے کے باوجود بھی سجدہ ریز نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی ان پر کوڑے برسیں گے۔ کفار پر تو اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا ہے، اور مسلمان پر تو اس لیے کہ وہ اقرار کرنے کے باوجود بھی اس نے گویا کہ کافرانہ عمل کیا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اسلام اور کفر کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ نماز کا فرق ہے، وہ سجدے کا فرق ہے۔ تو ایک انکار کر کے اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے، دوسرا اقرار کر کے لیکن عملی طور پر انکار کر کے اس نے اس سزا کا حقدار ٹھہرا۔ تو کثیر حق علیہ العذاب، بہت سے ایسے وہ بھی ہیں جو
عذاب کے کلمے کا حق دار بن چکا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذہن دی کہ یہ شجر و حجر کو دیکھو، سورج و چاند کو دیکھو، آسمان کو دیکھو اور زمین کو دیکھو، اس کا ہر ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ حالانکہ یہ جنت میں جانے والے نہیں ہیں۔ کیا چاند جنت میں جائے گا؟ کیا یہ درخت جنت میں جائیں گے؟ کیا یہ جانور جنت میں جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وعد اللہ المومنین، اللہ کا وعدہ صرف اور صرف مومنین کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ جو لیا ہے صرف مومنین کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ آسمان سے لے کر تحت الثری تک کا ہر ذرہ اللہ کی عبادتوں میں لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے۔ تو انسان کو تو مخصوص طور پر حکم دیا گیا ہے کہ اے انسان، تمہیں بھی عبادت کرنی ہے، تمہیں بھی ریاضت کرنی ہے، تمہیں بھی میری بارگاہ میں جھکنا ہے۔ تو چاند و سورج اللہ کی بارگاہ میں جھکے، درخت اور پہاڑ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، ستارے جھکیں، جانور جھکیں، شجر و حجر جھکیں، دابۃ الارض جھکیں اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، لیکن انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکے تو کتنا بڑا باغی ہے، اور کس قدر بغاوت کا وہ اللہ سے اعلان کر رہا ہے کہ کس قدر اس نے اللہ کے حکم کا باغی بن بیٹھا کہ اللہ نے دیگر مخلوقات کے لیے کوئی جنت کا وعدہ نہیں کیا، اس کے باوجود بھی اطاعت کر رہے، اور انسان کو اس کا پھل ملنا ہے، اس کا اجر و ثواب ملنا ہے، اس کی نعمتیں ملنی ہیں، پھر بھی اس کے باوجود وہ انکار کر بیٹھے۔ تو یہ ایک فکر کا لمحہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اگر غور کریں کہ تمام مخلوقات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، جبکہ انہیں کوئی ثواب کی امید نہیں، ثواب کا وعدہ نہیں، اور انسان کے ساتھ ثواب کا وعدہ بھی ہے، خیر کثیر کا بھلائی کا وعدہ بھی ہے، اس کے باوجود بھی یہ جو ہے باغی بن بیٹھا ہے۔ تو یہ لمحہ فکر ہے، غور و فکر کی ایک دعوت ہے۔ اس کے ذریعے سے، اس پیغام کے ذریعے سے، اس آیت کے ذریعے سے تو مومنین اپنے دامن میں جھانکیں اور اپنے آپ کو جھانک کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر اور صراحتاً یہاں پر جو ہے خلاف ورزی ہو رہی ہے ان وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے بغاوت کا اعلان کر رکھے ہیں، جو سجدہ ریز ہونے سے انکار کر بیٹھے ہیں، عملی طور پر انکار کر بیٹھے ہیں، اعتقادی طور پر تو انکار نہیں ہوتا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ذلیل فرما دیتا ہے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، تو اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بدبخت بنا دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس کے لیے کوئی اکرام دلانے والا، عزت دلانے والا، بلندی تک پہنچانے والا اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہتا ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے۔ من الإحانة والإکرام، جسے چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ عزتوں سے نوازتا ہے، تو وہ عزتوں کا مالک ہے، وہ ذلتوں کا مالک ہے۔ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، کہ عزت اسی کے قبضے میں ہے اور ذلتیں بھی اسی کے قبضے میں ہیں۔ جو اللہ کا اطاعت گزار ہوا، فرما بردار ہوا، جس نے اپنے سر کو جھکایا وہ عزت پانے والا ہے، اور جو بغاوت کیا وہ ذلت پانے والا ہے۔ اور جب وہ اللہ اس کو ذلیل کر دے تو دنیا کی پوری طاقت مل کر اس کو عزتوں سے نواز نہیں سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جماعت ہیں جو لڑ رہی ہیں۔ ھذان خصمان، یہ دو جماعت ہیں جو اختلاف میں ہیں۔ یہ دو جماعت کون سی ہے؟ ایک مومنین کی جماعت ہے اور ایک 5 لوگوں کی جماعت ہے جو اوپر ذکر کیا گیا۔ وہ 5 لوگوں میں سے کون کون ہیں؟ سب سے پہلے یہود ہیں، نصارہ ہیں، صابی ہیں، مجوس ہیں اور مشرک ہیں۔ یہ 5 جماعت ایک طرف اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، مومنین کا ذکر فرمایا، یعنی 5 جماعتوں کو اللہ نے ایک بتایا اور مومنین کو ایک بتایا کہ یہ 5 جماعت ایک ہیں، مومن ایک ہے۔ یہ 2 جماعت، ان 5 لوگوں کی جماعت کو ایک قرار دیا گیا، مومن کی جماعت کو الگ قرار دیا گیا۔ پھر ان کی 5 کو یکتا بنا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذان خصمان، یہ 2 جماعت آپس میں لڑ رہی ہے۔ المؤمنون خصم والکافرون کفار الخمسۃ خصم، کفار خمسہ جس کا اوپر ذکر ہوا، اقسام جو بیان کیے گئے، یہ ایک جماعت ہے۔ وَيُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمَاعَةِ، یہاں پر یہ 5 جماعت کو ایک ہی جماعت قرار دیا گیا کیونکہ وہ اعتقاد میں سب ایک ہی ہیں، عقیدے وغیرہ میں سب ایک ہی ہیں، اس وجہ سے ان کو ایک قرار دیا گیا۔ اختصموا فی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے متعلق جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، فی دینہ، اپنے رب کے دین کے متعلق جھگڑتے ہیں۔ فالذین کفروا قطعت، اب رہے وہ لوگ جو جھگڑنے کے بعد اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو ان کے لیے یہ سزا ہے۔ اور جو اپنے رب کا انکار کر بیٹھا، جو اپنے رب کا باغی بن بیٹھا، جو اپنے رب کا دین، جو اپنے رب کے دین کی جو ہے
قبولیت سے جو منہ موڑ بیٹھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے ان کی سزاؤں کا بڑے سخت ترین سزاؤں کا اعلان ہو رہا ہے یہاں پر کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے قطعت لہم ثیاب من نار، جہنم کے کپڑے کاٹے جائیں گے ان کے لیے، جہنم کے کپڑے یعنی جہنم کے میں ان کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ آگ کے کپڑوں سے مراد یہ ہے کہ وہ جس مقام پر جہنم میں ٹھہرے گا ہر طرف سے آگ اس کو گھیر رہی ہوئی ہوں گی، دائیں بھی آگ ہے، بائیں بھی آگ ہے، پیچھے بھی آگ ہے، سامنے بھی آگ ہے، اوپر بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ ہے۔ ایسا کہ ہم کپڑے پہنتے ہیں کس طرح سے ہمارا کپڑا جسم سے قریب ہوتا ہے، بس اسی طرح سے اس کو وہ آگ کے کپڑے کا مطلب یہ ہے کہ چاروں طرف سے اس کو آگ گھرا ہوا ہوگا، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، دائیں اور بائیں سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ کی مشابہت دی ان کے کپڑوں کو کہ ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، یلبسونہا جس کو پہنایا جائے، جس کو وہ پہنے گا، احیطت بہم النار اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ اس کو مکمل طور پر احاطہ کر لے گی، جیسا کہ جسم ہمارا کپڑا یہاں پر ہمارے جسموں سے قریب ہے، بہت قریب ہے، بس اسی طرح سے آگ بھی ان کے جسموں سے قریب ہوگی۔ تو قربت کے لحاظ سے کپڑے اور آگ میں یہاں پر تشبیہ دی گئی کہ انسان کے جسم سے سب سے زیادہ قریب کپڑا ہوتا ہے، تو قیامت کے دن جہنم میں ان کے جسم سے سب سے زیادہ قریب وہ آگ ہوگا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، پھر اس کے بعد ان کے سروں سے جو ہے، سر کے اوپر سے جو ہے حمیم یعنی بہت گرم پانی جو ہے انڈیلا جائے گا، الماء البالغ نہایت الحرارہ، انتہائی گرم پانی ہے جو انڈیلا جائے گا۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، کیونکہ یہ دو جماعتوں کا اختلاف ہے اور دو جماعتوں میں سے وہ جماعت جنہوں نے کفر کیا ہے ان کی سزاؤں کا اعلان ہو رہا ہے یہاں پر۔ گرم کھولتا ہوا پانی ان کے آنکھ پر ڈال دیا جائے گا، ان کے سروں پر ڈال دیا جائے گا، ان کے سروں پر گرم نہایت ہی حرارت جس کو انسان تصور نہیں کر سکتا ہے، وہ آگ کے گرم پانی اس کے سروں پر انڈیلا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ ان گرم پانیوں کا اثر کیا ہوگا؟ یسحر بہ ما فی بطونہم، جب ان کے اوپر ڈالا جائے گا تو اس کی اثر یعنی اس گرم پانیوں کا اثر ایسا ہوگا کہ اس کے اندرونی حصے پر اثر ہوگا، بیرونی حصے پر اثر ہوگا۔ یسحر ما فی بطونہم، اس کے جو اندرونی اشیاء ہیں، اس کے جو انسان کے جو اندرونی چیزیں ہیں اس کو پگھلا دے گا وہ، جس طرح سے موم پگھلتا ہے، جس طرح سے موم آہستہ پگھلتا ہے، تو انسان کے اندرونی اعضاء کو وہ گرم پانی پگھلا دے گا اور وہ پگھلا کر وہ جو ہے زمین میں بہا دے گا۔ یہ اندرونی نظام کو اس نے جو ہے اس پانی نے جو ہے اس اثر کی من شحوم، اس کی چربیوں کو پگھلا دے گا، وغیرہ او تشوی بہم، اور جو اوپر کے جو اعضاء ہیں جیسا کہ چمڑا وغیرہ ہے اس کو وہ جلا دے گا، کہ اوپر کے چمڑوں کو انتہائی جلا دے گا اور اندرونی نظام کو وہ پگھلا دے گا۔ تو اس طرح کا سخت ترین عذاب ان کے لیے ہوگا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے بڑے گرج ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک گرج اگر زمین پہ آئے اور تمام انسان تمام جنات مل کر اگر اس ایک کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتے، تو ایسے کوڑے اور ایسے گرج جو ہے اس جہنمیوں کو مارنے کے لیے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو ایک گرج کو تمام انسان جنات مل کر اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اسے ایک کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ کیا ریزہ ہو جائے گا، ریت کی طرح پہاڑ پگھل جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، تو ان کے لیے جو ہے لوہے کے بڑے گرز اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، لِضَرْبِ رُؤُوسِهِمْ، کہ فرشتے ان گرزوں سے ان کے سروں پر ماریں گے۔ پھر یہ ہوگا کہ کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پھر وہ اس جہنم سے نکلنا چاہیں گے کہ جہنم کے کھولتے ہوئے آگ میں اس قدر کبھی آگ اس کو اچھالے گا کہ وہ کتنا دور اچھلے گا، پھر اس کے بعد پھر اسے آگ میں گر پڑے گا۔ تو بہرحال کسی طرح سے وہ جو ہے تکالیف اور اس کے ذریعے سے وہ نکلنے کی کوششیں کرے گا۔ کلما اراد، جب وہ ارادہ کرے گا یخرج منہا، کہ وہ جہنم سے وہ نجات پا لیں، نکل جائیں، النار یعنی جہنم سے نکلنے کی کوشش کرے گا، من غم یلحق بہم، جو اس کو غم لاحق ہوا ہے، پھر یہ ہوگا کہ اعید فیہا، پھر فرشتے اسے مار کر پھر اسے وسط جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو کنارے پر آئے گا، فرشتے اس کو ایسا ماریں گے کہ وہ جو ہے پھر وہ بیچ میں پہنچ جائے گا، پھر وہ کنارے سے بیچ میں پہنچ جائے گا، پھر اسی طرح سے ہوتا رہے گا۔ ردوا الیہا بالمقام، انہیں لوہے کے گروزوں سے مار کر اس کو پھر بیچ میں پہنچایا جائے گا۔ وقیل لہم، پھر اس سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جہنم کا آگ، البالغ نہایت الاحراق، جو انتہائی گرم ترین ہے، انتہائی حرارت ہے، وہ جہنم کی آگ تم چکھتے رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جہنم کے عذابوں کا ذکر فرمایا کہ کس قدر خوفناک عذاب ہے، کس قدر جو سخت ترین عذاب ہے۔ العیاذ باللہ،
مومنین کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ایسے عذاب سے بچائے، محفوظ و مامون رکھے، اور خصوصاً مومنین کو اس آیت مبارکہ سے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے رب کا مطیع اور فرما بردار بنا دے، اور ہمارے گناہوں کو، امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ یہ فرمائیں کہ جھاڑ، پہاڑ، چرندے، پرندے، یعنی آسمان کی اور زمین کی ہر شے، ہر چیز اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ کی ہوئی ہے، تو یہاں یہ سجدہ کرنے سے مراد، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی اطاعت میں ہے۔ اطاعت میں اس طرح ہے کہ اللہ جیسا فرماتا ہے وہ اللہ کی حکم کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو انسانوں کو سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو کیا انسانوں کے لیے بھی جیسا چرندے پرندے، یعنی آسمان اور زمین کے اندر رہنے والی جتنے چیزیں، سجدے سے مراد اطاعت مراد لی گئی ہے، تو جب انسانوں کے لیے جب یہی الفاظ جو ہے قرآن مجید میں استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ ورڈز یوز ہو رہے ہیں کہ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ سجدہ کرے، تو کیا یہاں سجدہ کرنے سے مراد نماز میں سجدہ کرنا ہے، یا پھر اللہ عز و جل کی اطاعت مراد ہے؟ یعنی دنیا کے ہر معاملے میں، ہر کام میں اللہ کی اطاعت کرنا مقصود ہے یہاں؟ بے شک جی ہاں، آپ نے جو سوال کیا بڑا اچھا سوال ہے، کہ جس طرح سے عام مخلوقات کے لیے اللہ نے جو اعلان فرمایا کہ وہ سجدے میں ہے یعنی اطاعت میں، تو کیا وہی انسان کے لیے بھی وہی صادر ہوگا کہ صرف انسان سجدہ کرے تو ہی اطاعت گزار ہوگا؟ تو یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھے کہ جب اعلیٰ چیز کو بتایا جاتا ہے تو ادنا خود بخود اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو عبادتوں میں سب سے، اطاعتوں میں سب سے عظیم کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ تمام عبادتوں میں سب سے سردار، عبادتوں کا سردار کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو جب تمام عبادتوں میں سب سے سردار اور سب سے اعلیٰ عبادت نماز ہے، اور اس کے اندر نماز میں بھی سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ تو جب یہاں پر اعلیٰ سے بھی اعلیٰ سجدے کا ذکر ہوا، تو جب انسان کے ضمن میں، انسان کے جو ہے عبادتوں میں سب سے اعلیٰ چیز کا جب ذکر ہو چکا ہے یہاں پر، تو اس کے نیچے جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہو جائے گی۔ تو یہاں پر ذکر ہے صرف سجدوں کا، لیکن سجدے کے ساتھ ساتھ اس کی نماز بھی اس کے اندر آ جائیں گی۔ اس کے بعد نماز کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اطاعت کے کام انسان کو کرنے ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہو جائے گی، کیونکہ مقصود یہاں پر یہ ہے کہ سجدہ ہے، اور سجدہ عبادتوں کا سردار ہے، اور تمام عبادتوں کا سردار نماز ہے، اور نماز کا سردار سجدہ ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے انسان کے لیے اعلیٰ چیز کا ذکر فرمایا، تو اس کے ضمن میں وہ تمام چیزیں اس کو انسان کے لیے شامل ہو جائے گی، ہر وہ چیز جس کا تعلق اطاعت، جس کا تعلق فرما برداری سے ہے، اور اللہ کے احکامات کی امتثال سے ہے، اور اس کے نواہی کے اجتناب سے ہے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔ جی اور سید عبدالغنی، فاطمہ امت القدیر صدیقی سید عبدالغنی کے ساتھ خاص دعا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی فاطمہ امت القدیر، جناب فاطمہ عبد القدیر صدیقی اور سید عبدالغنی حسینی، مولا کریم ان دونوں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ تو اپنے شفا کا حکم ان کے لیے صادر فرما دے، رب تعالیٰ تیرے محبوبین اور مخلصین بندوں کے توسل سے ان کے ساتھ رحم۔ اور صدیق علی حسینی بھی ایک صاحب ہیں، عثمان پاشا جو بیمار ہیں، رب تعالیٰ انہیں بھی صحت کلی عطا فرما، صحت قائمہ و دائمہ عطا فرما۔ رب تعالیٰ تو خیر کا معاملہ عطا فرما، رب تعالیٰ تو ان کے لیے شفا کا حکم فرما۔ ان کے علاوہ تمام امت مسلمہ کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور ہماری اس نشست کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رب تعالیٰ تو خیر و خوبی، فضل و کرم کا معاملہ عطا فرما، دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال عطا فرما، حلاوت ایمان نصیب عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔